الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں جو سبیلیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، پانی پلایا جاتا ہے، شربت پلایا جاتا ہے یا حلیم وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، مختلف چیزیں، ظاہر دن بدن ہر سال جو ہے نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو کہیں کچھ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، کہیں کچھ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ گھروں میں جو ہے لوگ یہ چیزیں بیچتے ہیں۔ مثلا محرم کے دنوں میں گھروں میں مختلف چیزیں آتی ہیں، کھانے آتے ہیں، شربت وغیرہ لوگ لاتے ہیں، تو اب اہل سنت والجماعت اور اسی طریقے سے جو ہے اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں حکم کیا ہے شرعی اعتبار سے، کہ ایسی چیزیں کرنا کیسا ہے اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا، کھانا پینا، ان کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے کوئی دن، کوئی مہینہ خاص نہیں کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، یا کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی بھی چیز اگر آپ بانٹتے ہیں، کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، تو پورے سال میں جب بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں، آپ کسی وقت بھی یہ چیزیں صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، ثواب کے لیے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، اس میں ثواب ہے۔ لیکن بعض اوقات یہی کام جو ثواب والے ہیں، لوگ شرعی اعتبار سے نہ کرنے کی وجہ سے اور شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ثواب کا عمل گناہ بن جاتا ہے اور پکڑ کا باعث بنتا ہے۔ تو بعین ہی اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی مہینے کو یا کسی دن کو خاص کر لے، باقی پورے سال اس کا تصور بھی نہ ہو کہ اس طرح جو ہے پانی پلانا ہے یا کھانے کھلانے ہیں یا چیزیں بانٹنی ہیں، تو اس طرح اگر کوئی آدمی صرف محرم کے مہینے میں کرتا ہے تو یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، گناہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، شریعت کی تعلیمات نہیں ہے کہ کسی دن کو خاص کر کے پانی پلانے کی جو ہے اس طرح کی فضا قائم کی جائے۔ پورے سال آپ پانی پلائیں، ثواب ملے گا۔ کوئی خاص دن یا خاص مہینہ اگر لازم پکڑیں گے اور اس میں یہ چیزیں کریں گے تو گناہ ہے، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں شرعی اعتبار سے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کس لیے ہو رہی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی بزرگ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کے نام پر ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں کہ نام پر اللہ کے کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے نام پر وہ چیز صدقہ خیرات کی جاتی ہے۔ ہاں، یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، یہ عمل فلاں بزرگ، فلاں صحابی، فلاں اللہ کے ولی کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ صورت ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی موقع پر آپ صدقہ خیرات کریں، ایصال ثواب کریں، بالکل جائز ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لازم نہیں سمجھنا ہے پورے سال میں کسی دن کو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نام پر اللہ کے دینا ہے، ایصال ثواب اس صحابی یا بزرگ کو پہنچانا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی چیز لائی جاتی ہے، بعض اوقات لوگ لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں صاحب ہم تو جو ہے یہ چیز اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ بس ویسے کر رہے ہیں ثواب کے لیے، ہمارا تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو بندہ ان سے یہ پوچھے کہ بھئی آج خیریت ہے کہ اس دن آپ لا رہے ہیں؟ باقی پورے سال تو آپ کچھ نہیں لاتے،
یا باقی پورے سال تو آپ کی طرف سے کچھ نہیں آتا یا آپ کچھ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرتے، صرف ان دنوں میں آپ یہ چیز کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ غیروں کی مشابہت ہے، اور دوسروں کی مشابہت کی وجہ سے، ناجائز ہونے کی وجہ سے، خلاف شرع ہونے کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے والے جو ہے گمراہ لوگوں کی وجہ سے مشابہت اس میں پیدا ہو رہی ہے، تو اس مشابہت کی وجہ سے یہ چیز ناجائز ہے۔ اور ایسی چیزوں کا جو ایسے موقع پر غیر اللہ کے نام پر یا بدعات اور خرافات کے طور پر کی جائیں، تو ایسی چیزوں سے حتی الامکان بچنا ہے، نہ کرنا ہے، نہ کھانا پینا ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ بالکل ناجائز ہے، اور اگر اس طرح کوئی چیزیں کرتا ہے تو یہ گویا کہ ان گناہ کے کاموں، بدعات اور خرافات کو ترویج دینے میں شامل ہونے والا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اور پہلے بھی گزر چکا ہے کہ مشابہت بڑی چیز ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی مشابہت اختیار کریں گے، اچھے لوگوں میں شمار ہوگا، گناہ گار اور فساق و فجار اور شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کے کاموں کے ساتھ مشابہت اور ان کے ساتھ جو ہے مشابہت اختیار کریں گے تو انہی کے ساتھ شمار ہوگا۔ تو اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے اللہ کی طرف سے یہ جو ہے سزا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اس طرح اپنی جان کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے آپ کو عذاب میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مشابہت کی وجہ سے آدمی جو ہے گناہ گار ہوگا۔ اس طرح کی چیزوں سے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی بچانا ہے کہ بھائی ایسی جگہوں میں نہ جائیں، اور ان چیزوں کے کھانے پینے سے خود بھی بچیں، اور دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ بھائی یہ چیز گناہ کی وجہ سے، کسی کی ذات سے تکلیف نہیں ہے کہ کوئی تقسیم کر رہا ہے، ورنہ پانی کوئی بھی دے پی سکتے ہیں، کوئی بھی کھانا کھلائے تو کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح اللہ کے نام پر۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر قباحتیں پیدا ہو رہی ہیں بہت ساری، اس کی وجہ سے یہ چیز جائز نہیں ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔